نماز میں عورت کے اعضائے مستورہ کن اعضاء کو عورتوں کو چھپانا فرض قرار دیا گیا ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں نماز میں آزاد عورت کے لیے تقریباً 22 اعضاء ایسے قرار دیے گئے ہیں جس کا چھپانا جو ہے ان عورتوں کے لیے ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ پیشاب کا مقام، شرمگاہ جس کو کہتے ہیں، فرج جس سے پیشاب نکلتا ہے، اس کا چھپانا۔ نمبر 2 پاخانے کا مقام۔ نمبر 3 دونوں کولہے، بعض علاقوں میں اس کو چوتڑ بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو دونوں کولہے کہنا یہ زیادہ مہذب الفاظ ہے اور زیادہ مناسب الفاظ ہے چوتڑ کے مقابلے میں۔ بہرحال کولہا کہنا یہ زیادہ افضل لفظ ہے، اس لیے اس لفظ کا استعمال مناسب ہے۔ دونوں ران گھٹنے سمیت، یہ جو دونوں یہ ران ہوتی ہے، یہ پورے گھٹنے سمیت جو ہے عورتوں کو چھپانا۔ نمبر 7 پیٹ کا چھپانا عورتوں کے لیے۔ نمبر 8 پیٹھ، دونوں پہلوؤں سمیت، پیٹھ کا جو حصہ ہے دونوں، اس حصے کا بھی اور اس حصے کا بھی، دونوں حصے کی طرف سے جو ہے پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ نمبر 9 دونوں پنڈلیاں ٹخنوں سمیت، جو پنڈلی کا حصہ ہوتا ہے اس پنڈلی کے حصے کو چھپانا۔ نمبر 11 اور 12 دونوں ابھرے ہوئے پستان جو عورتوں کے ہے اس کو چھپا کر کے رکھنا۔ نمبر 13 اور 14 دونوں کان، یہ دونوں کان عورتوں کے لیے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ 15 اور 16 دونوں بازو کہنیوں سمیت، یہ جو حصہ ہے یہ کہنیوں سمیت، اس کے ساتھ پورے کے ساتھ جو ہے اس پورے کو چھپانا۔ 17 اور 18 دونوں کلائیوں گٹوں سمیت، دونوں کلائی، یہ جو کلائی ہے یہ گٹوں سمیت، اس کو چھپانا۔ نمبر 19 سینے کا چھپانا، یہ جو سینے کا حصہ ہے اس سینے کے حصے کو چھپانا، اس کے اوپر کپڑا رکھنا۔ نمبر 20 سر کا چھپانا۔ بسا اوقات عورتیں کیا کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کپڑا تو رکھتی ہے لیکن ادھر کا جو بال، یہ چوٹی وغیرہ جو رہتی ہے، یہ چوٹی جو ہے ان کی ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے حکم دیا ہے عورتوں کے لیے کہ پورا مکمل طریقے سے جو ہے وہ بال کو چھپا کر کے رکھے گی، سر کو چھپا کر کے رکھے گی۔ نمبر 21 سر کے بال، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، سر یہ تو پورا حصہ، اور اس طریقے سے جو ادھر کے یہ بال جو عورتوں کے لٹکتے ہیں ان کو چھپا کر کے رکھنا۔ نمبر 22 گردن۔ نمبر 23 اور 24 دونوں مونڈھے، یہ جو حصہ ہے یہ حصہ ان کو چھپا کر کے رکھنا۔ اب اس سلسلے میں بعض حضرات نے عورت کے دونوں ہتھیلیوں کے ظاہری حصے اور دونوں قدموں کے نچلے حصے کو بھی اس کے سطر میں داخل کیا ہے، مگر اکثر فقہاء کے نزدیک یہ آدھا سطر میں داخل نہیں ہے۔ اب اگر عورتیں نماز پڑھتی ہے تو اس کو چھپا کر کے رکھے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر قدم اور ہتھیلی کا ظاہری حصہ اس کو اگر نہیں چھپاتی ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ تاہم فقہاء نے لکھا ہے کہ اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ اعضاء میں داخل نہیں ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے فتاوی شامی وغیرہ کے اندر بڑی تفصیل سے نقل کیا گیا ہے۔ وفی الامتی ثمانیہ ایضاً الفخذان مع الرکبتین والیتان، اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ فتاوی شامی جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کے دوسری جلد صفحہ نمبر 75، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 83، شرح تنویر کے اندر ہے وفی التنویر وللحرہ جمیع بدنہا خلا الوجہ والکفین والقدمین، یہ تنویر الابصار مع شامی کی عبارت ہے جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 71، فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 78 پر ہے۔ پھر آگے فتاوی شامی میں مزید ہے فظاہر الکف عورت علی المذہب، یہ در مختار میں۔ آگے فتاوی شامی میں ہے ای ظاہر الروایہ،
وفی مختلفات قاضی خان وغیرہ جو ہے عبارت نقل کرنے کے بعد یہ عبارت جو ہے فتاوی شامی دوسری جلد جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کے صفحہ 71 پر ہے۔ غنیت المستملی جو شرح منیت المسلی ہے اس کے اندر وفی المنیا وَإِلَّا قَدَمَيْهَا أَيْضًا فَأَنَّهُمَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَلَكِنْ فی القدمین اختلاف المشائخ، اس طریقے کی عبارت جو ہے غنیت المستملی شرح منیت المسلی صفحہ 210، البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 469، فتاوی تاتار خانیہ جو قدیم چھپا ہوا نسخہ ہے پاکستان کراچی کا اس کی پہلی جلد صفحہ 414، اور جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے فتاوی تاتار خانیہ کا جدید نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 23، مسئلہ نمبر 1546، اور کتاب المسائل اس کی پہلی جلد صفحہ 269 اور 270 پر اس کو نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلی بحث کو۔